یہاں بات کروں متاعن حسنا کی، یہ جو غلط فہمی ہے نا، اور میرا دل ہے کہ ہماری یوتھ ضرور یہ بات سنے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ہم نے کانسیپٹ ڈال دیا، اور وہ کیا ہے کہ دنیا دنیا اور دنیا، پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کیسے، پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کہاں سے۔ تو ایک شخصیت کا آج آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروا دوں کہ جن کو ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عثمان کی خوبیاں اب آپ لکھیں، اور پھر بعد میں کوئی سوال پوچھوں گی تاکہ آپ کو اس کا جواب آ جائے۔ حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ٹاپ 10، جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خوشخبریاں دی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا بہت بڑا کام حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ یہ جو آج آپ کو مجھے ملتا ہے نا مصحف، اس پہ اکثر دیکھیے مصحف عثمانی لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیا، یعنی حکمت دی ان کو، کہ انہوں نے قرآن کو پائل اپ کیا، لوگ شہید ہو رہے تھے، نئے نئے لوگ دین میں آ رہے تھے، تو ان کو خوف آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں کوئی تبدیلیاں ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیے تیسری ان کی خوبی دیکھیے کہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اللہ نے آج کے دور میں پہلے پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، جو بھی آپ کہیں۔ مال اللہ نے کتنا دیا؟ فراہ اور حلال، کھلا، اور کوئی ایسا نہیں کہ ایک درہم بھی اس میں مشتبہ ہو۔ اور ایک خوبی اسی کے ساتھ نوٹ کر لیں، آج بھی جسٹ ٹوڈے تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اکاؤنٹ سعودی عرب میں موجود ہے، اور حرم کی توسیع میں اس کا مال ہے۔ حضرت عثمان کی اس نیکی پر رش کرتے ہوئے اپنے لاسٹ ٹرپ میں جب میں پاکستان تھی، تو ایک اکاؤنٹ صرف اس نیت سے کھلا، ایک تو ضرورت تھی کچھ حالات کی، اور کل رات میں نے نیت کی ہے اگر یہ ممکن ہوا میرے لیے تو، کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ اکاؤنٹ بند نہ کریں، اس کے ذریعے اسکول کی ٹرانزیکشنز ہوں گی۔ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت کے تحت باجی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، کہ جب دوسرے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ رشک آتا ہے حضرت عثمان پہ کہ آج تک ان کے مال سے حرم کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا، اتنی کامیاب۔ پھر اگلی خوبی دیکھیے کہ اللہ نے بیویاں دی، ایک نہیں دو، یکے بعد دیگرے، یعنی 1 by 1، اور دونوں دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کی بیٹیاں، اور دونوں ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت اور خوبصیرت، ام رقیہ اور ام کلثوم اور رقیہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی نسبت سے ان کو ذو النورین کہتے تھے، دو نوروں والا، یعنی دو بیٹیاں۔ یہ جو ہمارے ہاں نام ہے نا نورین، یہ نورین نہیں ہوتا، نورین، دو نور، تسنیہ ڈیول۔ تو دو بیٹیاں، یعنی کہہ لے کہ ایک مرد کو اور کیا چاہیے، مال بھی آ گیا، بیوی بھی ایک سے ایک خوبصورت۔ اور اگر آپ ان کے بچوں کی بات کریں، اللہ نے ان کو کیا دیے، ان کا ایک بیٹا، صرف آپ کو اس کا تعارف دے دو نا تو آپ کو رشک آئے گا کہ اللہ ہمیں بھی ایسے بیٹے دے۔ اس کا نام تھا ابان بن عثمان، محدث بنے، یعنی حدیثیں لکھی، حدیث سے مراد کے حدیث کا کام کیا، فقیہ تھے، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی، مورخ تھے، تاریخ لکھنے والے، ہسٹورین۔ 10 سال تک مدینہ کے گورنر رہے، اللہ نے ان کو اتنی حکمت دی۔ زندگی میں تو یہ سب کچھ ہوا، حضرت عثمان کے پاس متاع حسن کیسے تھی کہ موت بھی شہادت کی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ 2 لوگوں پہ رشک کرو، اور ایک حدیث جو آپ سب کو زبانی یاد ہوگی اگر آپ کسی بھی قرآن کلاس میں آتے ہیں، یا آپ کا کوئی علمی حلقوں سے کچھ نہ کچھ تسلسل ہے، تو کیا تھا حدیث؟ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ میں 2851 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے کبھی اس کی سند پہ آج تک شاید غور نہ کیا ہو، اب کیجیے گا۔ ان عثمان ابن عفان، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور خود حضرت عثمان پہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن سیکھا سکھایا، بلکہ اس کی ولایت بھی کی۔ ان کے دور خلافت کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی کام ہے نا، اس میں سب سے بڑا کام اگر میں سمجھوں تو وہ ایک تو وہ باغیوں کے ساتھ مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور دوسرا کیا تھا کہ آپ نے قرآن پاک کی اشاعت کی، قرآن پاک کو پیش کیا۔ اور وہ جو حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ 2 لوگوں پر رشک جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق میں خرچ کر کے بھرپور خرچ کرے، یعنی اللہ کے رستوں میں جو مال خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت اور دانائی دی ہو، اور وہ اس حکمت اور دانائی
کے ذریعے صحیح فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں حضرت عثمان پہ فٹ ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا تھا کہ آج ضرب المثل ہے یہ بات کہ اللہ اگر مال دے نا تو پھر دل بھی عثمان والا دے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر آیا اللہ کے نبی کے کہنے پہ، کیونکہ آپ کے سب کچھ نہیں ہوتا تھا تب کسی کو ریکمینڈ کر دیتے تھے کہ جاؤ بھائی عثمان سے مانگ لو۔ جب یہ گھر کے قریب آئے نا تو گھر کے اندر سے تھوڑی سی آوازیں تھیں، بیوی سے کہہ رہے تھے کہ جب ایک چراغ سے کام ہوتا ہے تو تم نے دو کیوں جلائے ہیں؟ یعنی آج کی زبان میں ایک بلب کی جگہ دو کیوں جلائے ہیں؟ کہنے لگا یہ شخص اتنے چھوٹے دل کا ہے، میں نہیں مانگتا، پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہہ دے۔ واپس چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں کچھ دیں گے۔ کہا نہیں، جاؤ مانگو۔ جب مانگا نا تو حضرت عثمان کے بارے میں آتا انہوں نے ایک پوری اشرفی گولڈ کوائنز کی تھیلی دے دی۔ اب اس شخص سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ کبھی عجیب بات ہے، یہ کانٹراڈکشن کیا ہے؟ ابھی تو آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو رہے تھے اور اب اس کے جملے سن لیجئے۔ یہ ہے اصل میں متان حسنہ۔ آپ کے بینک میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذات پہ خرچ کرنے میں کنجوس مکھی چوس، ضروریات پہ خرچ کریں لیکن ضائع نہ کریں۔ کہنے لگے بھائی وہ جو بل تھا نا وہ میرے نام پہ پڑنا تھا، مجھے اس کا حساب دینا پڑنا تھا، اور یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے عثمان بن عفان۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کو پیار کیوں نہ آئے؟ اب مجھے بتائیے what else do we need from this world؟ آپ اور میں، بچیاں ہماری، یہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے اس سے پوچھ رہی ہوں، بچپن سے لے کے بچیوں کو ہم پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پڑھو کچھ بنو گے، پیسے کمانے ہیں، ڈاکٹر بنو، بنیے، سب بنے، لیکن یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پیسے کمانے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ انگوٹھا چھاپ لوگوں کو آج اللہ نے سیٹھ بنایا ہوا ہے، نام نہیں آتا لکھنا، انگوٹھے لگاتے ہیں، اور کئی اتنا پڑھے لکھے بیچارے لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ تو اس کانسیپٹ کو نکالنے